الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 12 حدیث نزہۃ القاری شرح بخاری۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 302 سے شروع ہونے والی حدیث نمبر 9 شعب الایمان یہ پڑھیں گے، اور پھر صفحہ نمبر 303 کے آخر سے اس کی تشریح پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو جلد ہی یہ اسی فارمیٹ میں لکھی ہوئی نظر آئے گی جس میں وہ کنز الایمان ہم لکھوا رہے ہیں، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کتاب سے پڑھنے میں کافی لوگوں نے آزمائش کی شکایت کی ہے، تو اللہ کی رحمت سے کسی سے بات ہو گئی ہے میری، تو کل یا آج فائنل میٹنگ ہے انشاءاللہ تعالی، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے جو اسباق آئیں اس میں آپ کے لیے سہولت ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی ہم صفحہ نمبر 303 سے پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کنیت کے ساتھ اتنے مشہور ہوئے کہ نام گمنام ہو گیا۔ جتنا ان کے نام کے بارے میں اختلافات ہیں، کسی کے نام کے بارے میں اختلافات نہیں۔ علامہ عبد البر نے فرمایا 20 قول ہیں، اور علامہ نووی نے فرمایا کہ 30 سے زائد اقوال ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ان کا نام جاہلیت میں عبد شمس تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ علامہ عینی نے فرمایا سب سے قریب تر یہ قول ہے کہ ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا، اور باپ کا صخر قبیلہ اوس کے فرد تھے۔ اپنی کنیت کے بارے میں خود بتایا کہ میں بکریاں چراتا تھا، میری ایک چھوٹی بلی تھی، اس سے دل بہلاتا تھا، تو لوگوں نے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ ہریرہ کہتے بلی کو، ابو مطلب والا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس بلی کو آستین میں رکھے رہتے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا اے ابو ہریرہ، اب یہی عام و خاص کے زبان زد ہو گیا۔ ہریرہ ہرہ کی تصغیر ہے، ہرہ کے معنی بلی، ہریرہ کے بلیہ یعنی بلونگڑا، چھوٹی بلی، اور ابو ہریرہ کے معنی بلیہ کے باپ یا بلی والا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ ان کی ماں کا نام میمونہ یا امینہ تھا، زمانے تک اسلام سے مشرف نہ ہوئیں۔ ابو ہریرہ کی درخواست پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ ان کی والدہ کے اسلام لانے کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ وہ ایک حدیث پاک ہے، کبھی انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں آ جائے نا، سبق میں آ جائے۔ خیبر کے سال ایمان لائے، یعنی جب فتح خیبر ہوا اسی سال یہ ایمان لائے۔ اصحاب صفہ کے نقیب تھے، یعنی کہ وہ صحابہ جو مسجد نبی شریف میں دن رات رہتے تھے، تو وہیں بیٹھ کے علم دین سیکھتے تھے۔ ان کی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت ان کے سپرد تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد ہمیشہ خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ یہ کم و بیش 4 سال ان کو یہ سعادت ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی۔ تمام غزوات میں ہم رکاب رہے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ اجلہ صحابہ کرام ان سے حدیثیں پوچھتے اور لوگوں کو ان کے پاس بھیجتے۔ خود فرمایا تم لوگ کہتے ہو ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے
میں مسکین تھا، کھانے کو مل جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ مہاجرین بازاروں میں تجارت میں رہتے، انصار اپنے کام میں، اور ایک روایت میں کہ انصار اپنے کھیتوں میں۔ میں ان موقعوں پر موجود رہتا کہ یہ لوگ نہ ہوتے۔ میں ان باتوں کو یاد رکھتا جو یہ لوگ یاد نہیں رکھتے۔ پہلے ان کا حافظہ اتنا قوی نہ تھا۔ ایک بار خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ضعف حافظہ کی شکایت کی، فرمایا اپنی چادر پھیلا۔ انہوں نے چادر پھیلا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 چلو اس میں ڈالا، پھر حکم دیا کہ چادر سینے سے لگا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فرماتے ہیں پھر میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں بھولا۔ یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کا 2 برتن عطا فرمایا ہے، ایک تو لوگوں میں پھیلاتا ہوں، اگر دوسرے کو ظاہر کروں تو یہ ٹیٹوا کاٹ ڈالا جائے، یعنی کہ یہ گلا کاٹ ڈالا جائے۔ تو ان سے 5374 حدیث مروی ہیں، 305 امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے، 93 صرف بخاری نے اور 190 صرف مسلم نے روایت کی ہیں۔ ان سے 800 حضرات نے روایت کی ہیں، جن میں صحابی بھی ہیں اور تابعی بھی۔ اجلہ صحابہ مثلا حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے حدیث اخذ کی۔ اللہ کے اس فضل پر یوں شکر ادا کرتے، یتیمی میں پلا، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، بصرہ میں غزوان کا نوکر بنا، انہوں نے میری شادی بھی کر دی۔ اس اللہ کا شکر جس نے دین کو پشت پناہ اور ابو ہریرہ کو امام بنا دیا۔ اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے کے باوجود روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے۔ 59 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے، 78 سال کی عمر پا کر مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ یہ دعا مانگا کرتے، اللہ 60 ہجری اور چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ دعا قبول ہوئی۔ یزید پلید کے تسلط سے سال بھر پہلے واصل بحق ہوئے۔ بدعن یہ لفظ ہے، اس کی شرح با کے کسرے اور فتحے کے ساتھ، یعنی بدعن اور بدعن دونوں لغت ہیں۔ اہل لغت کا اس کے بارے میں سخت اختلاف ہے کہ اس کا اطلاق کتنے عدد سے لے کر کتنے تک ہوتا ہے۔ قزاز نے کہا کہ 3 سے اوپر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابن سجدہ نے کہا 3 کے اوپر 10 تک، کسی نے کہا 1 سے 9 تک، کسی نے کہا 2 سے 10 تک، کسی نے کہا 4 سے 9 تک۔ خلیل نے کہا بدعن کے معنی 7 ہے۔ صحیح وہی ہے جو قزاز نے کہا کہ بدعن 3 کے اوپر 9 تک بولا جاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے غلبہ روم والی حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، یا ابا بکر البدع ما بین 3 الی 9، اے ابو بکر بدع 3 اور 9 کے مابین کو کہتے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت نیز ابو داؤد و ترمذی وغیرہ کی روایت میں بدعون و سبعون ہے۔ نیز علامہ عینی نے لکھا کہ بخاری میں بھی ابو ذر ہروی کے طریقہ سے یہی ہے۔ امام قاضی اجاز نے فرمایا کہ یہی صواب ہے۔ اس کو حلیمی اور نووی نے ترجیح دی اس لیے کہ یہ ثقہ کی زیادتی ہے اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، اور عقل کی روایت میں کوئی لفظ اس کے مخالف نہیں۔ اب یہ جو بدعن کی بحث ہے کئی لوگوں کے سر سے گزر رہی ہوگی، مگر ہم نے صرف غور یہ کرنا ہے کہ ایک ایک لفظ کے پیچھے کتنے علماء کی محنت ہے، اور پھر سارے اقوال کو سامنے رکھ کے ایک مطلب قول نکالنا کہ راجح قول کون سا ہے، قابل عمل کون سا ہے،
کون سی بات زیادہ صحیح ہے، یہ بہت محنت آزما کام ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے کہ ہم اپنے سنی بریلوی جو مستند ترین علماء مفتیان کرام ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ٹھیک ہے؟ کہ خود نئے راستے بنائیں گے نا تو بڑی آزمائش ہے نیا راستہ بنانے میں، اور جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں اور جگہ جگہ بہکنے کی صورتیں ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور علماء اہل سنت کے پیچھے پیچھے رکھے۔ شعبہ کے معنی ٹکڑے اور گروہ کے ہیں، اور درخت کی شاخ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایمان سے مراد ایمان کامل اور شعبوں سے مراد وہ اعمال ہیں جو ایمان کی علامت ہیں، جیسا کہ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور ادنا تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا۔ ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا اور مودی چیزوں کا راستے سے ہٹانا اصل ایمان نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یکجائی طور پر ان تمام شعبوں کو بیان نہیں فرمایا، اعلیٰ اور ادنا کو بیان فرما دیا، بقیہ کو مبہم رکھا۔ اور کیا کیا ہیں؟ شراح حدیث نے بڑی جد و جہد کر کے یہ گنتی پوری کی ہے، لیکن اسلم طریقہ یہ ہے، زیادہ سلامتی والی راہ یہ ہے کہ اس کی کوشش نہ کی جائے تو اچھا ہے۔ اولاً تو حدیث میں تعیین عدد نہیں، کہ حدیث میں کوئی تعیین نہیں ہے، 70 سے اوپر کتنے شعبے ہیں مذکور نہیں۔ ثانیاً یعنی دوسری بات، احتمال ہے کہ یہ مبالغہ کے لیے ہو، اس لیے اجمالی طور پر ایمان رکھا جائے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جیسے انبیاء کرام و ملائکہ پر اجمالی میں ایمان ہے کہ سب بر حق ہے، تعداد کتنی ہے کسے معلوم، اور حق تو یہ ہے کہ پورا دین اور دین کے سارے اصول و فروع، سارے فرائض و واجبات، مستحبات کہ ہر فرد ایمان کے شعبے ہیں۔ الحیا، حیا کو اردو میں شرم کہتے ہیں۔ حیا کے لغوی معنی عیب لگائے جانے کے اندیشے سے جھپنا، ڈرنا، بچنا۔ شریعت میں حیا کے معنی انسان کا وہ وصف جو اسے برائی سے بچنے پر ابھارے اور اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے روکے۔ اس کی قدر تفصیل ترمذی کی حدیث میں ہے، اللہ عز و جل سے کما حقہ حیا کرنے کی معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی اور پیٹ جن اعضاء کو گھیرے ہے ان کی برائیوں سے حفاظت کرے اور موت اور مٹی میں ملنے کو یاد کرے۔ یہاں ایک شعبہ یہ ہے کہ حیا انسان کو کبھی حق کہنے سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، کبھی بعض مسائل شریعہ کے دریافت سے روک دیتی ہے۔ پھر یہ ایمان کا شعبہ کیسے ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں حیا کے شرعی معنی مراد ہیں، اور حیا شرعی کبھی ان چیزوں سے نہیں روکے گی بلکہ اس پر ابھارے گی، اس لیے کہ اندر ضرورت حق بات نہ کہنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا، جو حکم شرعی نہ معلوم ہو ان کو پوچھنا واجب ہے، اسے جاننے کی کوشش نہ کرنا شرعاً قبیح و گناہ ہے۔ جو حیا ان چیزوں سے روکے وہ شرعی حیا نہیں، عرف میں اسے حیا کہتے ہیں، وہ مراد نہیں۔ اسی سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ حیا فطری بھی ہوتی ہے، پیدائشی طور پر آدمی میں پائی جاتی ہے، پھر یہ ایمان کی شاخ کیسے؟ جواب ظاہر ہے، جب یہاں شرعی حیا مراد ہے اور شرعی حیا کے حصول میں کچھ کوشش اور کسب کو بھی دخل ضرور ہے۔ تو یہاں تک حدیث نمبر 9 جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ترجمہ اور اس کی شرح مکمل ہوئی۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم صفحہ نمبر 307 سے حدیث نمبر 10 اور پھر اس کی تشریح پڑھیں گے۔ حدیث من سلم المسلمون، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ دیکھیں عین میم را اور واو ہے، اس کو عمر نہیں پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے، کیونکہ عبداللہ بن عمر اور ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص اور ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ 2 صفحات پر حدیث پاک ہے۔ صفحہ نمبر 307، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور عمر بن عاص بھی صحابی ہیں، اسی لیے رضی اللہ تعالی عنہما آیا ہے، 2 کے لیے عنہما لکھا جاتا ہے، چاہے 2 مرد ہوں 2 عورتیں ہوں، 1 مرد 1 عورت ہو تو عنہما آئے گا، اور اگر 1 مرد ہو تو عنہو آئے گا، 1 عورت ہو تو عنہا آئے گا، زیادہ مرد ہو تو عنہم آئے گا، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، اور 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں ہوں تو عنہن، یعنی رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو یہ بھی تھوڑا سا خیال رکھا کرنے پڑتے ہوئے۔ سہمی کرشی صحابی ابن صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عمر بن العاص فاتح مصر انہوں نے فتح کیا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور و معروف صحابی ہیں، یہ اپنے باپ سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے والد ان سے 12 یا 11 سال بڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب دورہ حدیث کیا تھا، آپ کو بتا دوں کہ میں نے دورہ حدیث خود ہی کیا تھا، باقاعدہ میں نے کسی شیخ الحدیث سے دورہ حدیث نہیں کیا۔ میرے دورہ حدیث میں یہ نزہۃ القاری شرح بخاری تھی، باقی صحیح ستہ کی کتابیں تھیں، پھر مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح کی 8 جلدیں مکمل تھیں، اور موطا امام مالک، موطا امام محمد تھی، اسی طرح ریاض الصالحین جو صدیق ہزاروی صاحب کا ترجمہ ہے وہ مکمل تھی الحمدللہ۔ تو یوں میں نے ترکیب بنائی تھی، کیونکہ UK سے ہی میں نے درس نظامی کیا ایک عالم صاحب سے، تو پاکستان جا کے دورہ حدیث کرنا بڑی آزمائش تھی۔ الحمدللہ بیوی تھی، بچیاں تھیں، کام تھا، اور بھی دیگر معاملات تھے، جس کی وجہ سے باقاعدہ پڑھنے سے محروم رہا، مگر میں نے اس اپنی محرومی کو کمزوری نہیں بنایا۔ آپ بھی نہ بنائیے گا، ہمت کریے گا، انشاءاللہ تعالی علم پڑھنے سے آتا ہے، چاہے آپ UK میں بیٹھ کے پڑھیں یا مدینہ پاک میں بیٹھ کے پڑھیں یا آپ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو علم آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ تو میں نے پڑھا تھا بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 12 سال کی عمر میں باپ بنے تھے، تو اس وقت ذہن سے اتر گیا تھا، اب آج مجھے بھی یاد آیا ہے۔ اصل میں کیا تھا کہ عرب میں بچہ جب بالغ ہوتا تھا نا، کوئی ایج لیمٹ نہیں تھی، بالغ ہوا شادی کر دیتے تھے۔ سینس بھی بناتی ہے نا بات، بھی مثال ہے 12-14 سال کا بچہ بالغ ہو گیا، اس کی شادی کر دی، اس کی بیوی گھر لے آئے، بھی کیا خرچہ ہے، مثال ہے بھی پہلے سے 4 بچے ہیں گھر میں، تو ایک بچی اور آ گئی تو کیا 5 ہو گیا نا بچے گھر میں، تو ایک مزید بچی کے لیے کھانا پکانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ایک بچہ جو ہے ان کو گھر میں کمرہ تو دیتے ہیں، ویسے بھی دیتے ہیں، تو یہ بیوی اور یہ اس کا شوہر، یہ اس کا کمرہ، تو اتنی عمر سے ہی ان کو یہ سارے معاملات الحمدللہ سکھائے جاتے تھے، سمجھائے جاتے تھے، اور یہ 12 سال کی عمر میں سیدنا عمر بن العاص یہ والد بن گئے تھے، باپ بن گئے تھے، کن کے؟ سیدنا عبداللہ کے، عبداللہ بن عمر کے۔ عبادلہ 4 میں ان کا بھی نام ہے، عبادلہ عبد سے ہے، یعنی کہ وہ 4 صحابہ جن کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ان 6 صحابہ میں سے ایک ہیں جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا مکثرین،
تو مکثرین میں ان کا بھی نام آتا ہے جن کی کثرت سے حدیثیں مروی ہیں۔ بہت زیادہ عابد، زاہد، شب زندہ دار بزرگ تھے۔ راتوں کو خلوت میں روتے روتے پلکیں خراب ہو گئی تھیں۔ غالباً اسی کے اثر سے اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود بہت پائے کے عالم بھی تھے۔ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثیں لکھنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے ان کے پاس تمام صحابہ کرام سے زیادہ حدیث کا خزانہ تھا۔ اگرچہ روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی آگے ہیں روایت کرنے میں، مگر ان کے پاس خزانہ زیادہ تھا۔ ان کی لکھی ہوئی حدیثوں کی تعداد 700 ہے۔ بخاری و مسلم کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور سند ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ آپ ہی کے سلسلے کی ایک سند ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو کے صاحبزادے محمد ہیں اور محمد کے صاحبزادے شعیب۔ اس سند میں ایک ابہام ہے۔ اگر ابی ہی و جدے ہی دونوں ضمیروں کا مرجع امر کو بنایا جائے تو مطلب یہ ہوا امر نے اپنے باپ شعیب سے اور شعیب نے امر کے دادا یعنی محمد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نقص یہ لازم آتا ہے کہ محمد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ زمانہ پایا تو حدیث مرسل ہو گئی۔ اور اگر ان ابی ہی ان جدے ہی کی ضمیر امر کی طرف اور جدے ہی کی ضمیر شعیب کی طرف راجع مانی جائے تو یہ مطلب ہوا کہ امر نے اپنے باپ شعیب سے اور شعیب نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی تو حدیث منقطع ہے، اس لیے کہ شعیب کی اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی نقص کی وجہ سے امام بخاری اور امام مسلم نے عمر بن شعیب کی کوئی حدیث صحیحین میں نہیں لی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شعیب کی ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 700 حدیثیں مروی ہیں۔ 17 پر شیخین بخاری مسلم متفق ہیں، 8 صرف بخاری نے اور 20 مسلم نے تنہا لی ہیں۔ مکہ یا طائف یا مصر میں بماہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں، اسی مہینے میں سن 63 یا 65 یا 67 یا 72 یا 73 میں 72 سال کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ صحابہ میں عمر نام کی 18 حضرات ہیں۔ اسلام کے ارکان بیان کرنے کے بعد وہ حدیث ذکر کی جس میں اجمالی طور پر یہ مذکور ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اس کے بعد ان حدیث کو تحریر کر رہے ہیں جن میں ان شعبوں کا فردن تذکرہ ہے۔ صفحہ نمبر 308 المسلم سے مراد مسلمان کامل ہے، اس لیے کہ سیبویہ نے تصریح کیا کہ جب جنس مطلق بولتے ہیں تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، جیسے بولتے ہیں الرجل زید، مرد تو زید ہے۔ ابن جنی نے کہا کہ عرب کا طریقہ ہے کہ جب کسی کی مدح کرنی چاہتے ہیں تو اس پر اس میں جنس کا اطلاق کرتے ہیں، جیسے کعبے کو البید کہتے ہیں، اسی طرح ضم بھی مذمت کرنی ہو تو وہ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ یہاں ید یعنی ہاتھ سے بطور عموم مجاز ظاہری اور باطنی دونوں مراد ہیں۔ باطنی سے مراد قوت و قبضہ و غلبہ و تصرف ہے۔ زبان اور ہاتھ کی تخصیص اس لیے کہ زیادہ ایذائیں انہی سے دی جاتی ہیں۔ زبان کو مقدم اس لیے کیا کہ زبان کی ایذا رسانی بنسبت ہاتھ کے زیادہ ہے۔ ہاتھ سے صرف موجودین کو ایذا پہنچائی جا سکتی ہے، مگر زبان سے حاضر غائب زندہ مردہ سبھی کو ایذا دی جا سکتی ہے۔ نیز زبان کی ایذا بنسبت ہاتھ کے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مشرکین کی ہجو کرو، یہ انہیں تیر سے زیادہ سخت ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، نیزے کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں اچھا ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے لکھ کر کسی غائب کو ایذا پہنچائی جائے، مگر زبان کی برابری تحریر کہاں کر سکتی ہے۔ مہاجر
مہاجر کے شرعی معنی مراد ہیں یعنی وہ جس نے دین بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اور ہجرہ سے اس کا لغوی معنی مراد ہے یعنی چھوڑنا۔ اب یہ خطاب یا تو مہاجرین سے ہے کہ صرف ہجرت پر بھروسہ نہ کر لینا، دیگر مامورات و منہیات سے غافل مت ہو جانا۔ مہاجر کامل وہ ہے جو تمام منہیات شریعہ سے دور رہے۔ یا جب فتح مکہ کے بعد ہجرت بند کر دی گئی تو ایک فطری بات ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے جب ہجرت کے فضائل سنے ہوں گے تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہوگی، کاش کہ ہم لوگ بھی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوتے اور ہجرت کر لیے ہوتے۔ رحمت عالم نے ان کے زخم پر مرہم رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا یہ کہ اگرچہ مدینہ طیبہ کی جانب وہ مخصوص ہجرت جو عہد نبوی میں تھی اب نہیں، مگر زمانے کے انقلاب سے ہجرت قیامت تک جاری رہے گی۔ قیامت تک کے تمام مہاجرین کو ہدایت فرمائی کہ تم نے دین بچانے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کا پاس کرتے رہنا اور تمام منہیات شریعہ سے بچتے رہنا۔ یا یہ مراد ہے کہ جو مسلمان بھی منہیات شریعہ سے بچتا رہے گا وہ ایک مہاجر سے کم نہیں۔ آخری پیراگراف، یہ حدیث بھی جوامع الکلم سے ہے۔ یہ حدیث بھی ان جوامع الکلم میں سے ہے جنہیں محدثین نے ام الاحادیث میں شمار کیا ہے۔ غور کیجئے، چند الفاظ ہیں مگر ان میں معانی کے سمندر معجزن ہیں۔ پہلا حصہ بندوں کی تمام حق تلفیوں سے بچنے اور تمام حقوق کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور دوسرا حصہ حقوق اللہ کی بجاوری میں ہر قسم کی کوتاہی پر قدغن لگا رہا ہے۔ اب ذرا سا غور کرنے پر اس کی شرح میں ہر ذی علم دفتر پر دفتر تیار کر سکتا ہے۔ اگر مسلمان ان دونوں حصوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا سماج یعنی معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اور انسان کا بھی ظاہر و باطن کندن ہو جائے۔ حصول برکت کے لیے حدیث نمبر 10 کو میں دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کو بار بار پڑھنے، سمجھنے اور ان پیاری پیاری باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 13واں جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 309 سے حدیث نمبر 11 اور اس کی تشریح سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔